السلام علیکم۔ آج نوران اکیڈمی میں ہم اسلامی اخلاقیات اور خود مختار جنگ پر بات کریں گے۔ اگر آپ کو اس سے فائدہ ہو تو برائے مہربانی سبسکرائب کر کے اور اسے صدقہ جاریہ کے طور پر شیئر کر کے ہماری حمایت کریں۔ دیکھیے، جنگ کا میدان اب وہ نہیں رہا جو کبھی ہوا کرتا تھا۔ پہلے جنگیں سپاہیوں کی ہمت سے لڑی جاتی تھیں، لیکن آج جنگیں سرورز، سینسرز اور اسکرینز پر لڑی جا رہی ہیں۔ ذرا تصور کیجئے، ایک مشین ہدف چنتی ہے، دوسری اس کی تصدیق کرتی ہے اور تیسری اسے ختم کر دیتی ہے۔ بس یہیں سے ہمارے دور کا سب سے خطرناک سوال پیدا ہوتا ہے۔ جب ایک مشین جان لیتی ہے تو اس کا فیصلہ کون کرتا ہے؟ یہ سوال ہمیں ٹیکنالوجی کی چوکا چوند سے ہٹا کر سیدھا ہماری انسانیت کی بنیادوں پر لے آتا ہے۔ مصنوعی ذہانت یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس جنگ کو صرف ایک ٹیکنیکل مسئلہ نہیں بناتی، نہیں، یہ اس کی روح ہی بدل دیتی ہے۔ یہ فاصلے کو بے معنی، انسانی ہچکچاہٹ کو غیر ضروری اور جواب دہی کو بالکل دھندلا دیتی ہے۔ لیکن جہاں ٹیکنالوجی کے قدم لڑکھڑاتے ہیں، وہاں ایمان ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ تو آئیے اسلام کے ان لازوال اصولوں کو سمجھتے ہیں۔ اسلام کا سب سے پہلا اور سب سے مضبوط اصول یہ ہے کہ انسانی زندگی مقدس ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا کردہ ایک امانت ہے، اور اس امانت میں خیانت کرنا کوئی معمولی، خودکار یا ذمہ داری سے خالی عمل نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک ایسا بوجھ ہے جس کا حساب دینا ہی ہوگا۔ اور بات صرف جان بچانے کی نہیں ہے، اسلام نے تو جنگ کے دوران بھی نقصان پہنچانے پر سخت حدیں قائم کی ہیں۔ مطلب یہاں تک کہ جب ٹکراؤ بالکل ناگزیر ہو جائے تب بھی غصے اور تباہی کو کھلی چھوٹ دینا اسلامی تعلیمات کے سراسر خلاف ہے۔ اور سب سے اہم بات، نیت اور اخلاقی ذمہ داری، یہ وہ انسانی جوہر ہیں جنہیں آپ کبھی بھی ٹیکنالوجی کے حوالے نہیں کر سکتے۔ ایک مسلمان کے ہر عمل کا وزن اس کی نیت سے ہوتا ہے، اور اس کی جواب دہی بھی اسی بنیاد پر ہوگی۔ تو اسلام نے جنگ میں کچھ واضح لکیریں کھینچ دی ہیں۔ پہلی بات، غیر جنگجو یعنی عورتیں، بچے اور بوڑھے، انہیں ہر حال میں تحفظ حاصل ہے۔ دوسری، نقصان کو جتنا ممکن ہو کم سے کم رکھا جائے۔ اور تیسری، نیت اور جواب دہی کا تصور ہمیشہ مرکزی حیثیت رکھے گا۔ اب اگر کوئی ٹیکنالوجی ان حدود کو مٹانے لگے تو سمجھ لیجئے کہ وہ ایک ایسی سرخ لکیر پار کر رہی ہے جسے پار کرنے کی اسلام میں ہرگز اجازت نہیں۔ اچھا، اب آئیے خود مختار ہتھیاروں کے دونوں پہلوؤں پر نظر ڈالتے ہیں۔ جو لوگ ان ٹیکنالوجیز کی حمایت کرتے ہیں وہ اس کے کچھ فائدے گنواتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ جو خطرات جڑے ہیں وہ ہماری انسانیت کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہیں۔ ایک طرف تو رفتار، درستی اور انسانی جان بچانے جیسے وعدے ہیں، لیکن دوسری طرف ایک بہت تاریک حقیقت بھی ہے: جنگ کا غیر انسانی ہو جانا۔ ایک چھوٹی سی کوڈنگ کی غلطی سے بڑے پیمانے پر تباہی، اور سب سے بڑھ کر ضمیر کے بغیر قتل۔ ایک مشین رحم کرنا نہیں جانتی، وہ فیصلہ کرتے ہوئے ہچکچا نہیں سکتی، اور وہ اپنے کیے پر توبہ بھی نہیں کر سکتی۔ یہی وہ انسانی کیفیات ہیں جو ایک قاتل اور ایک سپاہی میں فرق پیدا کرتی ہیں۔ تو اب بات کا رخ ان لوگوں کی طرف ہے جن کے ہاتھوں میں اصل طاقت ہے۔ وہ لوگ جو اس ٹیکنالوجی کو بنا رہے ہیں، ان کی ذاتی اور اخلاقی ذمہ داری آخر ہے کیا؟ یہ ایک بہت گہری حقیقت ہے۔ جو لوگ ایسے سسٹم بناتے ہیں وہ صرف کوڈ یا سرکٹ نہیں لکھ رہے ہوتے، وہ اپنے کندھوں پر ایک بھاری اخلاقی بوجھ اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ ان کے کام کا پیمانہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کیا یہ متاثر کن ہے، بلکہ یہ ہونا چاہیے کہ کیا یہ جائز ہے۔ دیکھیے، ٹیکنالوجی کی دنیا میں ہر حد توڑنے کے لیے نہیں ہوتی، کچھ حدود احترام کے لیے ہوتی ہیں۔ تو پھر آگے کا راستہ کیا ہے؟ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ٹیکنالوجی کی دنیا میں کام کرنے والوں کے لیے کچھ بہت واضح اور عملی اقدامات موجود ہیں۔ پہلا قدم، زندگی اور موت کے فیصلوں پر مشینوں کی مکمل خود مختاری کو سختی سے مسترد کیجیے۔ حتمی اختیار ہمیشہ انسان کے پاس رہنا چاہیے۔ دوسرا، شفافیت اور انسانی نگرانی کا مطالبہ کیجیے، کیونکہ اندھیرے میں بنے سسٹم صرف اندھیرا ہی پھیلاتے ہیں۔ تیسرا، غیر جنگجوؤں کے تحفظ کو اپنی اولین ترجیح بنائیے۔ ٹیکنالوجی کو اس مقدس لکیر کو دھندلانے کی اجازت ہرگز نہ دیں۔ اور چوتھا اور بہت اہم، جب ضروری ہو تو انکار کیجیے۔ ہر صلاحیت استعمال کے لیے نہیں ہوتی، یہ اصول پسندی ہے، کمزوری نہیں۔ اور اب ہم اس گفتگو کے سب سے اہم اور حتمی پہلو کی طرف آتے ہیں: اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور ہماری آخری جواب دہی۔ روز قیامت فاصلے اور خودکار نظام ذمہ داری کا بوجھ نہیں اٹھائیں گے۔ کوئی یہ کہہ کر نہیں بچ پائے گا کہ فیصلہ تو سسٹم کا تھا، نہیں، بلکہ سوال یہ ہوگا کہ تم نے اس سسٹم کو بنانے میں مدد کیوں کی، اور اس سوال کا جواب ہر ایک کو خود دینا ہوگا۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے،
اصل طاقت بے لگام قوت کا نام نہیں ہے، بلکہ اصل طاقت وہ ہے جو اصولوں اور ذمہ داری کی پابند ہو، کیونکہ بغیر لگام کے طاقت قوت نہیں، یہ فساد فلارز ہے۔ اور آخر میں یہ سمجھنا بے حد ضروری ہے کہ اخلاقیات کمزوری نہیں ہے، یہ وہ خدائی حدود ہیں جو ہماری روح کو تباہی سے بچاتی ہیں۔ یہی وہ لکیریں ہیں جو ہمیں ٹیکنالوجی کا خالق ہونے کے باوجود انسانیت کے دائرے میں محفوظ رکھتی ہیں۔ نوران اسٹوڈیو کی پیشکش اور تخلیق